بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوا۔ اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے اسی مہینے میں نوازا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مکان کو نسبت حاصل ہونے سے مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ویسے ہی زمان کو نسبت حاصل ہونے سے زمان کی نسبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کی نسبت بڑھ گئی چونکہ اس مقام اور اس جگہ کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہوئی، تو اس نسبت کی بنا پر ربیع الاول کا مہینہ بھی افضل کہلائے گا۔ البتہ اس کی افضلیت پر کوئی نص ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت ثابت نہیں ہے، لیکن ہر بندہ بخوبی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح اعلیٰ درجے کی ذات سے جو چیز جڑ جاتی ہے، خود بخود بغیر کسی دلیل کے اس سے فضیلت اس نسبت کی بنیاد پر حاصل ہوئی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اور وفات کی تاریخ کے سلسلے میں کافی بحث مباحثہ اور تذکرہ اہل علم حضرات میں بھی اور عوام میں بھی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ اس سلسلے میں دو چار حوالے اس موقع سے عرض کرنے ہیں۔ ایک بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سال میں پیدا ہوئے، کس مہینے میں پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے اور کس تاریخ میں پیدا ہوئے، یہ چار چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال، دوسرا ہے ولادت کا مہینہ، تیسرا ہے ولادت کا دن، چوتھا ہے ولادت کی تاریخ۔ ان چار باتوں میں سے تین باتوں میں پورے مورخین کا، سب محدثین کا، تمام فقہا کا، سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، جس سال ابرہہ نے مکہ مکرمہ کو ڈھانے کی نیت سے لشکر لایا تھا، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 4180۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے، معجم کبیر کی حدیث نمبر 12423، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سال ولادت عام الفیل جس سال ابرہہ کا واقعہ پیش آیا۔ ایسے ہی دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے بھی یہی بات نقل کی ہے، ولد عام الفیل وبعث علی رأس 40 سنة من الفیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابرہہ اور ہاتھی کے واقعے کے پیش آنے کے سال میں پیدا ہوئے، اور اس کے 40 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ تو یہ ایک بات طے ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ دوسری بات، کس مہینے میں پیدا ہوئے، اس میں بھی تمام محدثین کا، سیرت نگار حضرات کا اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ امام ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں لکھتے ہیں، ولا خلاف انہ ولد یوم الاثنین بمکہ فی ربیع الاول عام الفیل وان یوم الاثنین اول یوم اوحی اللہ الیہ فیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن
پیدائش کے دن کے سلسلے میں بھی اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2804 صحیح مسلم کتاب الصیام میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں پابندی سے، اہتمام سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل علی فیہ، کہ آپ پیر کے دن کے روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی، اسی دن مجھے نبوت عطا کی گئی، یعنی پیر کے دن سب سے پہلے اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو 4 باتوں میں سے 3 باتوں میں اتفاق ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب رہی بات چوتھی بات، یعنی تاریخ ولادت، ولادت کی تاریخ کون سی ہے؟ 3 باتوں کا اتفاق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں نقل کی ہے۔ ولد عام الفیل علی الصحیح المشہور وادعا القاضی ایاز الاجماع علیہ واتفقوا علی انہ ولد یوم الاثنین فی شہر ربیع الاول، کہ اس بات پر قاضی ایاز نے یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ بات کہی ہے کہ تمام امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی عام الفیل میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے، اور یہی بات امام ابن عبد البر نے بھی نقل کی ہے، اور یہی بات قاضی شوکانی نے تحفۃ الاحوزی میں نقل کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 3 باتوں میں اتفاق ہے۔ چوتھی چیز جس میں زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے وہ شروع ہی سے اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے، کس ڈیٹ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں ولادت باسعادت سے متعلق کافی اقوال پائے جاتے ہیں۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 13 ربیع الاول، 14 ربیع الاول، اتنی تاریخیں پائی جاتی ہیں ولادت کے متعلق۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں 4 اقوال کو نقل کیا ہے کہ مشہور تو 4 قول ہیں، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ یہ 4 اقوال ایسے ہیں جس میں کئی محدثین کے اور کئی سیرت نگار کے اقوال پائے جاتے ہیں کہ ان 4 میں سے 2 ہو سکتی ہے، 8 ہو سکتی ہے، 10 ہو سکتی ہے، 12 ہو سکتی ہے۔ امت کے مورخین اور سیرت نگاروں کے دلائل کے تجزیے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً ہر ایک نے اپنے طور پہ کسی نہ کسی تاریخ کو راجح قرار دیا ہے۔ کسی نے 2 تاریخ کو راجح کہا، کسی نے 8 کو راجح کہا، کسی نے 10 کو راجح کہا، کسی نے 12 کو راجح کہا۔ بعض حضرات نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو مشہور قول قرار دیا ہے، اور اسی کو اکثر حضرات راجح کہتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خاتم الانبیاء میں تاریخ ولادت کے متعلق متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے، جبکہ متعدد حضرات کے نزدیک 8 ربیع الاول کا بھی ہے۔ مواہب لدنیہ میں علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ ایسے ہی عیون المعارف میں شیخ قزائی نے 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ ولادت کی تاریخ مشہور قول تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول 8 ربیع الاول کا ہے۔ تو تاریخ ولادت سے متعلق کئی اقوال مورخین کے پائے جاتے ہیں۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ ولادت 2، 8، 9 میں سے کوئی ایک ہے، 12 کہنا صحیح نہیں ہے۔ جشن ربیع الاول محبت کے آئینے میں صفحہ نمبر 6 اور 7۔ اسی طرح محمد بن اسحاق جو راوی ہیں، سیر و مغازی پر کافی لکھا ہے اور کافی باحوالہ پیش کیا جاتا ہے، تو 12 ربیع الاول کے قول کو امام بیہقی اور امام حاکم وغیرہ کی روایت سے نقل کیا ہے، مگر یہ کسی صحابی کا قول نقل نہیں کیے ہیں، مطلق قول نقل کیا گیا ہے۔ ایسے ہی مصر کے مشہور
علم الحیت کے ماہر محمود پاشا فلکی نے 9 ربیع الاول کو تاریخ ولادت قرار دیا ہے، اور اس کو سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پر راجح قرار دیا گیا ہے۔ مگر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی مولانا محمد موسیٰ خان صاحب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی علم الفلکیات کے ماہر ہیں، یہ 2 حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو محض حسابات کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت قرار دینا جمہور کے خلاف بے سند قول ہے، اور حسابات پر بوجہ اختلاف مطالع ایسا اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ جمہور کی مخالفت اس کی بنا پر کی جائے۔ تو 9 ربیع الاول کو ولادت کی تاریخ قرار دینا محض ایک علم الفلکیات والے کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے اکابر میں سے ان 2 حضرات کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور بعض حضرات نے 9 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مختلف اقوال میں اگرچہ کہ مشہور تو 9 ربیع الاول کا ہے، لیکن بہت سے حضرات کے نزدیک 8 ربیع الاول ولادت کی تاریخ زیادہ مشہور ہے۔ تو سب کا نچوڑ یہ ہوگا تاریخ ولادت میں یا تو 12 ربیع الاول ہے یا تو 8 ربیع الاول ہے۔ اس کے علاوہ کے جو اقوال ہیں دیگر حضرات کے نزدیک وہ اپنے اپنے اعتبار سے صحیح ہیں۔ باقی جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس میں یہی بات ہے کہ 12 بھی درست ہے، 8 بھی درست ہے، دونوں کی طرف مشہور اقوال اور روایات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے تاریخ وفات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ اس سلسلے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اسی مہینے میں ولادت ہوئی ہے۔ ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، ایسے ہی وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ عام طور سے تو یہی سنا اور کہا جاتا ہے کہ وفات کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہی ہے، اور بڑے ڈنکے کے چوٹ پر کہا بھی جاتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے۔ یہاں پر ہم مفتی رضوان صاحب راولپنڈی کے ماہ ربیع الاول کے فضائل و احکام کتاب کے حوالے سے، جس میں کافی تحقیق کے ساتھ یہ بات پیش کی گئی ہے، کئی روایتوں کو جمع کیا گیا ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اور دیگر حضرات کی حوالوں سے، کہ تاریخ وفات کے سلسلے میں بھی بعض حضرات 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات کہتے ہیں، بعض کے نزدیک 2 ربیع الاول، 13 ربیع الاول، 14 ربیع الاول، 15 ربیع الاول، اتنے اقوال ہیں تاریخ وفات کے سلسلے میں بھی۔ ایسے ہی بعض کے نزدیک 1 ربیع الاول ہے، 2 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، یہ بھی تاریخ وفات کے سلسلے میں اقوال پائے جاتے ہیں۔ مختلف حضرات نے تاریخ کے سلسلے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں، اس میں سے 2 ربیع الاول کے قول کو زیادہ راجح مانا گیا ہے۔ چنانچہ معتمر بن سلیمان اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ 2 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں فرمایا کہ سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ 2 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ امام عبد الرزاق نے بھی روایت کی ہے یہی بات، اور ایسے ہی مصعب بن زہیر نے فقہاء اہل حجاز سے روایت کیے ہیں کہ 2 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا دن ہے۔ ابن جریر طبری نے تاریخ الامم میں اسی کو روایت کیا ہے، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 22 جمادی الاخری ہے۔ تاریخ وفات 22 جمادی الاخری ہے حضرت صدیق اکبر کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت کے مطابق آپ کی خلافت کا زمانہ پورا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آپ کی وصال سے شروع ہو کر ختم تک 2 سال 3 مہینے 20 دن ہوتے ہیں۔ 2 سال 3 مہینے 20 دن، اس حساب سے اگر دیکھا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 2 ربیع الاول بنتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کو اگر حساب لگایا جائے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول بنتی ہے۔ تو ان سب اقوال میں راجح 12 ربیع الاول قول کو اکثر حضرات نے قرار دیا ہے، اور بعض کے نزدیک 1 ربیع الاول بھی ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ اور ایسے ہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء صفحہ نمبر 144 پر بھی یہی کہا ہے کہ 2 ربیع الاول
تاریخ وفات ہے، 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے بھی 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات ہونا غلط قرار دیا ہے، البتہ 1 ربیع الاول کو کثیر الوقوع کی بنیاد پر ترجیح قرار دی ہے۔ سیرت النبی، حاشیہ سیرت النبی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 105۔ تو اس بات سے، اس تفصیل سے خلاصہ سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہے، تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے۔ راجح بعض حضرات کے نزدیک 12 ہے تو بعض حضرات کے نزدیک 8 ہے، لیکن 9 ربیع الاول محض فلکیات پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے اکابر نے مرجوح قرار دیا ہے، اور بعض نے جیسے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ایسے تاریخ وفات میں 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات کہنے کو بھی ہمارے اکابر نے تحقیقات اور دلائل کی روشنی میں مرجوح قرار دیا ہے۔ یہ اختلاف اس وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کی متعین نہیں ہونے میں بھی بڑی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، یعنی ولادت کی تاریخ میں اگر شریعت کی طرف سے کوئی اہم کام رکھا گیا ہوتا، کوئی عبادت رکھی گئی ہوتی، کوئی فرائض رکھے گئے ہوتے، کوئی روزہ رکھا گیا ہوتا، کوئی جشن جلوس رکھا گیا ہوتا، کوئی اہم پروگرام رکھا گیا ہوتا، کوئی ریالی نکالنا رکھا گیا ہوتا، جشن منانا رکھا گیا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اتنا اختلاف نہیں ہوتا۔ آخر اتنا اختلاف تاریخ میں اور اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن، تاریخ طے نہ ہونے کی وجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اپنی لمبے حیات میں کبھی اپنی تاریخ کا دن متعین کر کے صحابہ کو جمع کر کے بیان فرمایا کہ میری فلاں تاریخ ہے پیدائش کی، ڈیٹ آف برتھ میرا فلاں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتنا غم منائے، غم کیے ہیں، اور پھر صحابہ ہر چیز کو محفوظ کرنے والے ولادت کی تاریخ کو محفوظ نہیں کر سکے، نعوذ باللہ، یا وفات کی تاریخ کو محفوظ نہیں کر سکے، جبکہ ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی نسلوں کی نسل کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں تاریخ محفوظ نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس تاریخ میں بندوں سے کوئی فریضہ مطالبہ ہوتا، کوئی عبادت رکھی جاتی، یا کوئی خاص روزے کا اہتمام ہوتا، تو اتنا اختلاف نہیں ہوتا۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ تاریخ ولادت میں کے اختلاف کی بنیاد پر اس دن یعنی اس تاریخ میں کوئی اہم عبادت شریعت کی طرف سے نہیں رکھی گئی ہے، کوئی اہم پروگرام شریعت کی طرف سے نہیں رکھا گیا ہے۔ اس واسطے تاریخ پر جھگڑے نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ کو خاص کر کے کوئی اہم پروگرام اس کو لازم کر کر، اس کو اہل سنت والجماعت کی علامت بنا کر دوسروں کو فاسق اور فاجر اور دشمنان رسول شمار کر لینا حد درجے کوتاہی اور جہالت کی بات ہوگی۔ اعتدال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، محض ایسے رسومات نہ ہوں جس سے اپنی خواہش کی تسکین ہوتی ہو، اتباع سنت ہرگز نہ ہوتا ہو۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔